بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ماہرو بہت خوش تھی۔ اس نے ایم بی اے بہترین کارکردگی کے ساتھ کلیئر کر لیا تھا۔ مارو کی کزن آئی ہوئی تھی جو اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ جب مومانی نے کہا بس ماروخ بیٹا بہت کر لی پڑھائی، اب تم بھی اگلے گھر جانے کا سوچو۔ یہ دیکھو، یہ فریحہ تم سے پورے 4 سال چھوٹی ہے، صرف 23 سال کی ہے اور بی اے کرتے ہی شادی کر دی تھی۔ اب دیکھ لو اپنے گھر کتنی خوش ہے ماشاء اللہ۔ ننی ابیہا نے آ کر تو مانو ماریا کی زندگی میں مزید خوشیاں بھر دی۔ مارو چپ رہی اور مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا تو شہینہ بیگم فوراً بیٹی کی مدد کو آگے بڑھی اور بہو سے کہنے لگی تمہاری بات ٹھیک ہے، سبی اللہ فریحہ کو ہنستا بستا رکھے، لیکن جیسا آج کل زمانہ ہے تو اچھا ہے کہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل تو ہو، اتنی تعلیم تو ضرور ہو جو مشکل وقت میں وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ سبیہہ نے کہا ہاں شاہینہ کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن دیکھو شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اب مارو 27 کی ہو گئی ہے، جلدی سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر کر ڈالو، مزید 2-3 سال گزرے تو یہ نہ ہو کہ مشکل ہو جائے۔ ہاں بھابھی، نہیں اب انشاءاللہ ایسا ہی کرنا ہے۔ احسان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ شاہین نے جلدی سے کہا اب معروف سے برداشت نہ ہوا۔ ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی پیاری امی، ابھی تو پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، تھوڑا تو سانس لینے دیں، آزادی سے تو جینے دیں، پھر کر لیجیے گا اپنا شوق پورا۔ شاہین بیگم ہنسنے لگی۔ آج یہ تیسرا رشتہ تھا جو مارو کے لیے آیا تھا۔ مارو ماشاءاللہ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، پڑھی لکھی، ہنس مکھ۔ دوران تعلیم کافی رشتے آئے، لیکن مارو کی ضد پر کہ مجھے ایم بی اے کرنا ہے سب سے معذرت کر لی گئی۔ اب جب کہ بی بی اے کے بعد ایم بی اے کی ڈگری بھی مارو کی دسترس میں تھی تو لگتا تھا کہ جیسے وقت دسترس سے نکل گیا تھا۔ پہلے دو لوگ جو آتے تھے اچھی طرح پرکھا، وہی انداز جیسے کسائی بھیڑ بکری کو جانچتا ہے، اور آنکھوں آنکھوں میں آپس کے اشارے کر کے گئے ہم بعد میں بتائیں گے، جیسا مخصوص فکرہ کہہ کر چلتے بنے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا اور کافی دن انتظار کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک دن جن کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے ان کی زبانی پتہ چلا۔ انہیں لڑکی تو پسند آ گئی تھی، لیکن کہہ رہے تھے کہ لڑکی نے ایم بی اے کیا ہے لہٰذا عمر کافی ہوگی، جبکہ ہمارا بچہ تو اس سے چھوٹا ہے، لڑکی زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 سال تو ضرور چھوٹی ہو۔ شاہین بیگم احسان صاحب کو دیکھ کر رہ گئی۔ کہا تھا نا بس بی بی اے کافی ہے، مناسب تعلیم اور مناسب عمر میں بچیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، پر آپ نے میری ایک نہ مانی اور مارو کی ضد مان لی۔ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، پر اب ہر ضد تو نہیں مان لی جاتی نا۔ ابھی ہمیں ماں پارا کو بھی بیانا ہے، وہ بھی فرسٹ ایئر میں آ گئی ہے۔ احسان صاحب نے رسان سے شاہینہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا بیگم اس طرح پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ اس مال کے کائنات نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہماری بیٹی کا بھی کہیں بہتر جوڑا ہی بنایا ہوگا۔ بس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جو بھی ہوتا ہے اس مقررہ وقت کے تحت ہوتا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ بس یہ دعا کرو کہ جو بھی ہو ہماری بیٹی کے حق میں اچھا ہو۔ پورا 1 سال انہی تسلی دلاسوں میں گزر گیا۔ شہینہ بیگم اور احسان صاحب کے ساتھ اب ماہ نور بھی مسلسل ذہنی کوفت کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس نے جاب کرنے کا کہا، شاہینہ بیگم نے واشگاف الفاظ میں منع کر دیا کہ پہلے تعلیم رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رہی صحیح کسر جاب پورا کر دے گی۔ کافی خواری سہ لینے کے بعد اللہ اللہ کر کے مارو کا رشتہ طے ہو ہی گیا۔
منیر ایف اے پاس تھا لیکن گھاگ بزنس مین تھا۔ 2 جمع 2 کرنا خوب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ پڑھی لکھی بیوی ہو جو اس کے بزنس میں اس کا ساتھ دے، اور بظاہر کوئی برائی نہ تھی، اور گھر بار اور والدین بھی قابل قبول تھے۔ دیکھ بھال اور تھوڑی سی چھان بین کے بعد رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لیکن کوئی مارو کے دل سے پوچھتا جس نے ایم بی اے کے بعد جب اپنے جیون ساتھی کے متعلق سوچا تو تعلیم اور صورت کے لحاظ سے ہمیشہ خود سے بہتر کا ہی تصور کیا تھا، لیکن ماں باپ کی فکر مندی دیکھتے ہوئے ہاں کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کہ جانتی تھی کہ ماں کو راتوں میں نیند نہیں آتی، اس کی فکر میں سو ایک اچھی بیٹی کی طرح ماں باپ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ مارو بیاہ کر ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر نئے گھر نئے لوگوں میں جا بسی، اور بے شک تعلیم نے اور اچھی تربیت نے یہاں اس کا بہت ساتھ دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، نئے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کے ادب و آداب کی بدولت بہت جلد سسرال میں اپنی جگہ بنا لی۔ ساتھ ہی بزنس میں منیر کو مفید مشورے دے کر چند دنوں میں ہی اس کے دل میں بھی ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔ ماں پارا نے جس دن انٹر پاس کیا وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس نے تصورات کی ایک نئی دنیا بسا لی کہ اب یونیورسٹی کی لائف انجوائے کرے گی۔ اس کا گریڈ اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں آرام سے داخلہ مل جاتا، لیکن اس کے تصورات کی دنیا اس وقت چکنا چور ہو گئی جب شاہینہ بیگم نے سختی سے کہہ دیا کہ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب ٹائم ہے تم کو وقت پر اپنے گھر کی کر دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ مارو کی طرح تمہاری عمر بھی پڑھائی میں اتنی آگے نکل جائے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا مشکل ہو جائے۔ ماں پارا نے منتیں کی، باپ سے سفارش کروائی، لیکن شاہینہ بیگم کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ماں پارا دل کی دل میں رکھ کر خاموش ہو گئی اور ماں کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ اسے گھر کے کاموں میں طاق کرنے لگی اور اپنی ملنے جلنے والیوں سے تذکرہ بھی کر دیا کہ اب ماں پارا کے فرض سے بھی جلد ہی سب دوش ہونا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا۔ ماں پارا نے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیا، آئینے میں ایک بھرپور نگاہ خود پر ڈالی اور دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سر پر لیتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ گزشتہ 6 ماہ میں یہ دوسرا رشتہ تھا جن کے آگے ماں پارا نے ٹرالی سجا کر پیش کی تھی۔ پہلے دیکھنے کے لیے آنے والے آئے، کھایا پیا، دو چار باتیں کی اور رشتہ بتانے والے کے ذریعے کہلاوا بیچ دیا۔ ابھی بچی چھوٹی ہے، تھوڑی میچور لڑکی چاہیے جو شوہر کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی خوش اسلوبی سے سنبھالے۔ شاہدہ بیگم افسردہ ہوئی تو احسان صاحب نے سمجھایا کہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ صورت اور سیرت دونوں میں یکتا ہے، ایسا بھی کیا جلدی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تم مارو کے لیے بھی پریشان رہتی تھی نا، اب دیکھ لو اللہ کا شکر ہے وہ بخوبی اپنے گھر میں بس رہی ہے۔ شاہینہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹی اپنے گھر میں بھی بس رہی ہے، بس اب ماں پارا بھی جلد اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اب بیچاری کو شکوہ ہے کہ میں اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنی، پر وہ کیا جانے ایک ماں کے دل کو مارو کی تعلیم کی وجہ سے کتنی باتیں سننی ہیں۔ بس اس ڈر سے میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں پارا کی بھی عمر اتنی ہو جائے کہ اس کو بھی بڑی عمر کے تانے سننے پڑیں، لیکن بیگم یہ واقعی تم نے زیادتی کر ڈالی ہماری بیٹی کے ساتھ، زیادہ نہیں کم سے کم بی اے ہی کرنے دیتی تو بھی کچھ نہیں تھا۔ شاہینہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ مناسب وقت پر اسے اپنے گھر کی کر دوں۔ خیر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، ابھی کون سا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، جلد ہی ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور اس کم عمری میں بھی اس میں اچھی سمجھ بوجھ ہے۔
تعلیم بھی مناسب ہے، جلد ہی اپنی گرہستی میں مگن ہو جائے گی، تو اس کا زیادہ تعلیم حاصل نہ کرنے کا قلق بھی ختم ہو جائے گا۔ دونوں نے ایک ساتھ انشاءاللہ کہا۔ لیکن یہ دنیا ہے، ایسی دنیا جو انسان کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ بظاہر کوئی کمی، کوئی خامی نہ ہوتے ہوئے بھی 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے، لیکن ماں پارا کا رشتہ طے نہ ہوا۔ بیکار کی بہانے بازیاں، باتیں، بلا وجہ کی نکتہ چینی، پتہ نہیں لڑکے کی ماں ہونا کون-سا اور کہاں کا اعزاز ہوتا ہے، جو مائیں رشتہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ چندے آفتاب، چندے ماہتاب، بہو تلاشتے ہوئے اس بات کو قطعاً فراموش کر دیتی ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ سلسلہ ازل سے یوں ہی چلتا آ رہا ہے، یوں ہی چلتا رہے گا۔ ماں باپ لاکھ ترکیبیں لڑائیں، لاکھ زمانے کے چلن کا ساتھ دینے کو کوشش کریں، زمانہ پھر بھی انہیں جینے نہیں دیتا۔ مارو کے رشتے میں اس کی زیادہ تعلیم اور بڑھتی عمر رکاوٹ بنی تھی، تو ماں پارا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حال ہی میں آنے والے رشتے نے تو گویا احسان صاحب اور ان کی بیگم کی زبان پر تالے ہی ڈال دیے۔ جب رشتے کے لیے آنے والی معزز خواتین نے سر تپا ماں پارا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کتنا پڑھا ہے بیٹی نے؟ شاہین بیگم جھٹ سے بولی، ماشاءاللہ انٹر پاس کیا ہے میری بیٹی نے، اور گھر کے سب کام میں بھی ماہر ہے۔ خاتون نے خود سے یہ کہتے ہوئے ان کی زبان کو تالا لگا دیا۔ نہ بہن، صاف بات کہو گی، بچی تو ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، ہم نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا، تو لڑکی بھی اس کے ٹکر کی ہی ہونی چاہیے نا۔ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو زیادہ پڑھی لکھی ہو، تاکہ جاب کر کے ہمارے بیٹے کا بوجھ بٹا سکے، اس کا ساتھ دے سکے، نہ کہ الٹا اس کا بوجھ بڑھائے۔